السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جدید اردو غزل کے حوالے سے میرے لیکچر کا عنوان ہے ادا جعفری کی غزل نمبر 1، ہر گام سنبھل سنبھل رہی تھی۔ اس کی تشریح ہے فکری اور فنی جائزے کے حوالے سے۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1، ہر گام سنبھل سنبھل رہی تھی، یادوں کے بھنور میں چل رہی تھی۔ یہ شعر داخلی کیفیت، ماضی کی یادوں کا بوجھ اور جذباتی کشمکش کا نہایت مؤثر اور پر اثر اظہار ہے۔ شاعرہ ادا جعفری ایک ایسی کیفیت بیان کرتی ہیں، یہاں زندگی کا ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر سنبھل سنبھل کر اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ ذہن اور دل ماضی کی یادوں کے بھنور بے گرفتار ہے۔ یہ بھنور ایک علامتی پیکر ہے جو یادوں کی شدت، ان کی گردش اور بے قابو اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان جب اپنے ماضی کے تجربات، دکھوں یا گزرے لمحوں میں الجھ جائے تو وہ موجودہ لمحے میں بھی غیر متوازن اور نازک ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت اس شعر میں بیان ہوئی ہے۔ ہر کے قدم قدم پر ایک داخلی جنگ جاری ہے۔ یہاں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف یادوں کی طوفانی موجیں۔ فنی طور پر شعر سادگی، نرمی اور تاثر میں گہری معنویت کا حامل ہے۔ ہر گام سنبھل سنبھل رہی جیسے الفاظ میں تکرار سے اضطراب اور جھجک کی کیفیت ابھرتی ہے، جبکہ یادوں کے بھنور میں چل رہی تھی ایک مکمل علامتی پیکر ہے جو نہ صرف ماضی کے اثرات کو دکھاتا ہے بلکہ اس الجھن کو بھی واضح کرتا ہے جو شاعرہ کے احساسات میں جاری ہے۔ یہ شعر نہ صرف قاری کے جذبات کو چھوتا ہے بلکہ ایک خاص داخلی کیفیت کی سچی اور بلیغ تصویر کشی کرتا ہے، جس میں انسانی کمزوری، جذبات کی شدت اور یادوں کا تسلسل ایک ساتھ موجود ہے۔ شعر نمبر 2، سانچے میں خبر کے ڈھل رہی تھی، ایک خواب کی لو سے جل رہی تھی۔ ادا جعفری اس شعر میں ایک ایسی کیفیت بیان کرتی ہیں، یہاں خواب اور خبر جیسے متضاد عناصر باہم جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سانچے میں خبر کے ڈھلنے کا مطلب ہے کہ جذبات، احساسات یا ایک اندرونی کیفیت کو دنیاوی حقیقت، حالات یا خبر کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے۔ یہاں خبر محض اطلاعات یا واقعات نہیں بلکہ معاشرتی سچائی، دنیاوی تقاضے اور حالات کی کڑوی حقیقت ہے۔ اس کے برعکس ایک خواب کی لو سے جل رہی تھی اس بات کا اظہار ہے کہ اس سخت حقیقت پر مبنی دنیا کے اندر ایک نرم نازک روشنی دیتی ہوئی امید یا خواب بھی جل رہا تھا۔ یہ خواب کسی جذبے، آرزو یا تخیل کی علامت ہو سکتا ہے جو اندر ہی اندر دھیمی آنچ پر سلگ رہا ہے۔ فنی اعتبار سے شعر میں تصویر کشی، علامت اور متضاد کیفیتوں کا امتزاج بڑی خوبی سے پیش کیا گیا ہے۔ لوح کا استعارہ بہت خوبصورت ہے جو ایک طرف روشنی، نرمی اور حرارت کی علامت ہے اور دوسری طرف جلتے، تپتے اور قربانی دینے کی۔ اس طرح یہ شعر ایک ایسی داخلی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے جہاں حقیقت کی سختی اور خواب کی نرمی ایک ہی دل میں ایک ساتھ موجود ہے۔ شعر نمبر 3، شبنم سی لگی جو دیکھنے میں پتھر کی طرح پگھل رہی تھی۔ اس شعر میں شاعرہ ادا جعفری ایک ایسے کردار یا کیفیت کی تصویر کشی کرتی ہیں جو بظاہر نہایت نرم و نازک اور لطیف دکھائی دیتا ہے، جیسے شبنم جو صبح کی ٹھنڈی بوندوں کی علامت ہے، لیکن اس نرمی کے پیچھے ایک ایسی شدید، مضبوط اور گہری جذباتی حالت چھپی ہے جو پتھر کی طرح پگھلنے کی تمثیل سے واضح ہوتی ہے۔ یہ تضاد اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بسا اوقات وہ لوگ یا جذبات جو باہر سے بہت نرم، کمزور یا معصوم دکھائی دیتے ہیں، اندر سے اتنے گہرے، مضبوط اور درد میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ ان کا پگھلنا بھی ایک پتھر جیسا لگتا ہے، یعنی شدید، بھاری اور تکلیف دہ۔
فنی طور پر شعر میں تشبیہات اور علامتوں کا خوبصورت استعمال ہے۔ شبنم اور پتھر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ شبنم لطافت اور پتھر سختی کی علامت ہے، لیکن شاعرہ نے ان دونوں کو ایک ہی کردار میں سمو کر ایک عجیب مگر حقیقی انسانی تجربہ بیان کیا ہے۔ وہ وقت جب ایک حساس انسان اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہوتا ہے، لیکن باہر سے نرمی و سکون کی تصویر بنا رہتا ہے۔ نمبر 4، روداد سفر کی پوچھتے ہو، میں خواب میں جیسے چل رہی تھی۔ شاعرہ یہاں سفر کی روداد بیان کرنے سے گریز کرتے ہوئے ایک ایسی کیفیت کو بیان کرتی ہیں جو حقیقت سے زیادہ خواب، احساس اور لاشعور کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ روداد سفر یعنی زندگی کے سفر کی تفصیل سنانے کا مطالبہ دراصل ایک سوال ہے جو بیرونی دنیا سے آتا ہے، مگر شاعرہ کا جواب اس کے برعکس بالکل داخلی اور وجدانی ہے۔ میں خواب میں جیسے چل رہی تھی، اس فقرے میں زندگی کے سفر کی بے خبری، لاشعوری پن اور فکری الجھن چھپی ہوئی ہے، جیسے وہ پورا سفر ایک نیم خوابیدہ حالت میں طے ہوا ہو۔ جسم تو چلتا ہے، لیکن ذہن اور دل کسی اور دنیا میں محو رہے۔ فنی لحاظ سے شعر میں تضاد اور تجریدی کیفیت کا امتزاج ہے۔ شاعرہ نے خواب میں چلنا جیسی روزمرہ سی بات کو ایک عارفانہ اور نفسیاتی استعارہ بنا دیا ہے۔ اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی کے نشیب و فراز سے گزریں، مگر شعوری طور پر وہ خود کو کسی بھی موڑ پر مکمل طور پر موجود نہ پائیں۔ اس میں روحانی خالی پن، تنہائی اور بے اختیاری کی جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ شعر نمبر 5، تھی حرف دعا سی یاد اس کی، زنجیر فراق گل رہی تھی۔ اس شعر میں شاعرہ نے یاد محبوب کو حرف دعا سے تشبیہ دے کر نہایت لطیف اور روح پرور انداز میں بیان کیا ہے۔ حرف دعا یعنی ایسا کلمہ جو دل سے نکلے، خلوص سے بھرپور ہو اور جس میں امید، وفا اور خیر کا جذبہ ہو۔ اس تمثیل سے محبوب کی یاد کو مقدس، معطر اور سکون بخش احساس کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں زنجیر فراق یعنی جدائی کی زنجیر گل رہی تھی، جس میں ایک علامتی لطافت ہے۔ زنجیر جیسا سخت اور قید کرنے والا استعارہ یہاں گلنے یعنی پگھلنے، کمزور ہونے یا ختم ہونے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ گویا محبوب کی یاد میں وہ روحانی اثر، وہ سکون اور دعا جیسی تاثیر تھی کہ جدائی کا بوجھ ہلکا پڑنے لگا تھا اور اس کی سختی ختم ہونے لگی تھی۔ فنی طور پر شعر میں تشبیہ، استعارہ و تضاد کا خوبصورت امتزاج ہے۔ یاد کو حرف دعا کہنا اور فراق جیسی تلخ حقیقت کو زنجیر جیسے استعارے سے باندھنا، پھر اس زنجیر کا گلنا ایک نہایت لطیف داخلی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے، گویا روح کا ایک ایسا لمحہ ہے جہاں دکھ اور سکون ایک ساتھ موجود ہیں۔ شعر نمبر 6، کلیوں کو نشان راہ دکھا کر، کلیوں کو نشان راہ دکھا کر مہکی ہوئی رات ڈھل رہی تھی۔ اس شعر میں دا جعفری نے فطرت کے مناظر، وقت کے بہاؤ اور احساساتی کیفیت کو نہایت خوبصورتی سے ایک ساتھ باندھا ہے۔ کلیوں کو نشان راہ دکھا کر کا مطلب ہے کہ راز نے نئی کلیوں کو صبح کی جانب روشنی کی سمت راہ دکھائی، یعنی کلیوں کو کھلنے، بیدار ہونے اور زندگی پانے کا پیغام دیا۔ گویا رات فقط اندھیرے کا استعارہ نہیں بلکہ ایک مہربان راہبر بھی ہے جو نئے پھولوں کو منزل کی طرف گامزن کرتی ہے۔ مہکی ہوئی رات ایک استعارہ ہے اس شب کا جس میں جذبوں کی خوشبو، خیالوں کی لطافت اور فطری حسن رچا بسا ہو۔ یہ کوئی معمولی رات نہیں بلکہ ایک ایسی ساعت ہے جس میں جذبات عروج پر ہوں، سکون ہو اور فضا معطر ہو۔ یہ کیفیت زیادہ تر تخلیقی لمحوں، محبت یا روحانی وجد کے وقت ہوتی ہے۔ ڈھل رہی تھی کا مطلب ہے کہ یہ خوبصورت لمحہ ختم ہونے کو تھا، تو پوری فضا میں ایک خفیف اداسی سی بھی ہے، جیسے کوئی خوبصورت منظر رفتہ رفتہ نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے۔ شعر نمبر 7، لوگوں کو پسند لغزش پا، ایسے میں ادا سنبھل رہی تھی۔ ادا کا یہ شعر ایک حساس اور باشعور تخلیق کار کی انفرادی سوچ اور سماجی رویوں کے درمیان ایک گہرا تضاد پیش کرتا ہے۔ لوگوں کو پسند لغزش پا کے ذریعے شاعرہ نے اس معاشرتی روش کی نشاندہی کی ہے جس میں افراد دوسروں کی لغزشوں، کمزوریوں اور ناکامیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معاشرے کو وہ مناظر زیادہ بھاتے ہیں یہاں کوئی گرتا ہے، بکھرتا ہے یا مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے میں جب معاشرہ زوال پذیر اقدار کو سراہ رہا ہو تب ادا سنبھل رہی تھی،
یعنی شاعرہ خود کو سنوارنے، سنبھالنے اور اخلاقی و فکری اعتبار سے بلند ہونے کی کوشش میں مصروف تھی۔ یہ شعر دراصل ایک علامتی بیان ہے ادا جعفری کی فکری خودداری، شخصیت کی خود آگاہی اور تخلیقی شعور کا۔ فنی طور پر اس میں تضاد کا حسن موجود ہے جو اس کے اثر کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ایک طرف معاشرتی دلچسپی کی سطحی نوعیت ہے اور دوسری طرف ایک باوقار تخلیق کار کی سنجیدہ روش۔ یہ شعر ادا جعفری کے اس رویے کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت وہ خود کو عام رویوں سے الگ رکھتے ہوئے شعور، وقار اور احساس کے ساتھ اپنی راہ پر گامزن رہتی ہے۔ یہ دراصل ایک شاعرہ کی باطن سے کی گئی جدوجہد کا اظہار بھی ہے اور معاشرتی بے حسی پر تنقید بھی۔ حاصل کلام: ادا جعفری کی اس مکمل غزل کا محاصل یہ ہے کہ یہ ایک حساس اور باخبر شاعرہ کے اندرونی تجربات، یادوں، جذباتی کیفیات اور سماجی مشاہدات کا خوبصورت امتزاج ہے۔ شاعرہ ایک ایسے روحانی اور جذباتی سفر سے گزرتی ہے جہاں وہ ماضی کی یادوں، فراق کی کسک، خوابوں کی سچائیاں اور تنہائی کے درد کو نہایت لطیف اور علامتی انداز میں بیان کرتی ہے۔ خواب، یاد، چراغ، شبنم، کلیاں، زنجیر، مہکی رات، یہ سب علامتیں اس کی داخلی دنیا کی عکاسی کرتی ہیں۔ غزل کے اشعار میں ایک خود کلامی کی کیفیت ہے جو اس کے باطن میں اٹھنے والی آوازوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ زمانے کے تضادات کو محسوس کرتی ہے، سماج کی بے حسی کو دیکھتی ہے، لیکن اپنی شخصیت، وقار اور نسوانی شعور کو سنبھالے رکھتی ہے۔ ادا جعفری کی یہ غزل نہ صرف ایک عورت کے داخلی کرب اور روحانی آگاہی کی مظہر ہے بلکہ جدید اردو غزل میں نسوانی شعور، جمالیات اور فکری پختگی کی ایک نادر مثال بھی ہے۔ ایسا جی یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے ادا جعفری کی غزل کے تقریباً 7 اشعار کا بڑی خوبصورتی سے فکری اور فنی جائزہ پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے تو اس کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔